السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کے اس پروگرام میں آج کا جو ہمارا شبہ ہے وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے سنت کے جو راوی ہیں وہ بشر ہیں، انسان ہیں اور غیر معصوم ہیں۔ اب جب وہ غیر معصوم ہیں اور بشر ہیں تو بالکل اس بات کا امکان ہے کہ ان سے حدیثوں کو نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، اور جب غلطی کا امکان ہے تو پھر ان کی روایت کی ہوئی چیزوں کی صحت پر اور ان کے سچ ہونے پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں اور یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جبکہ یہ پورا احتمال موجود ہے کہ انہوں نے غلطی کر دی ہو۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو الفاظ روایت کرتا ہے ان کے اندر جو ہے تبدیلی کر دیتا ہے، اور تبدیلی سے جو ہے لفظ تو بدل ہی جاتے ہیں لیکن معنی کے بدلنے کا بھی پورا امکان باقی رہتا ہے۔ تو شبہ کا لب لباب یہ ہے کہ جو بھی راوی ہیں وہ چونکہ غیر معصوم ہیں، بشر ہیں، ان سے غلطی کا پورا امکان موجود ہے، تو اس امکان کے ہوتے ہوئے ہم ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کو کیسے معتبر مان سکتے ہیں اور ان پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شبہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو راوی حدیث کے ہیں وہی قرآن کے بھی راوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے راوی الگ ہو اور حدیث کے راوی الگ ہو، لہذا غلطی کا جو احتمال آپ کو حدیثوں کی روایت میں اور نقل میں لگ رہا ہے وہ یہ احتمال تو قرآن کی روایت میں بھی وارد ہونا چاہیے، حالانکہ وہاں یہ شبہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ جب اس شبہ کی وجہ سے آپ حدیثوں کو رد کر رہے ہیں تو پھر جب راوی سیم ہے بالکل تو پھر قرآن کو کیوں آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ جب ایک چیز کو رد کر رہے ہیں تو دوسری چیز کو تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ دونوں چیزوں کے راوی ایک ہی ہیں، قرآن کے بھی وہی راوی ہیں اور حدیثوں کے بھی وہی راوی ہیں، لہذا صرف اس وجہ سے حدیثوں کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ حدیثوں کے راوی انسان ہیں اور بشر ہیں، کیونکہ قرآن کے راوی بھی انسان ہی ہیں، بشر ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سنت اور حدیث فی نفسی تو مصدر شریعت ہے اور وہ حجت شرعی ہے، ہم اس وجہ سے اس کو رد کر رہے ہیں کہ اس کے نقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی آپ کے نزدیک اگر اس کو رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقل ہونے پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے، ایسا کیا متبادل آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے پھر آپ حدیثوں کو تسلیم کرنے لگے اور حدیثوں پر راضی ہو جائیں؟ کیونکہ جب آپ حجت مان رہے ہیں تو آپ یکسر جو ہے رد تو نہیں کر سکتے، یکسر آپ حدیثوں کا انکار تو نہیں کر سکتے، ان سے اعراض تو نہیں کر سکتے، لازماً جب آپ حجت مان رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کی طرف توجہ بھی فرمائیں گے۔ تو آپ کے نزدیک ایسا متبادل کیا ہے جس کے ذریعے سے پھر آپ حدیثوں سے کام لینے لگے اور حدیثیں آپ کے لیے مفید ثابت ہو؟ ظاہر بات ہے کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس لیے جب تک یہ امکان موجود ہے کہ بھئی بشر جو ہے غلطی کر سکتا ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، تو اس وقت تک ہمارے پاس انسان کی روایت کو، بشر کی روایت کو تسلیم کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا کسی انسان کی روایت کے سلسلے میں ہم دو ہی رویے اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کی روایتوں کو قبول کرنے کے لیے کچھ ایسی شرطیں عائد کر دیں جن میں غلطی کا امکان کم سے کم ہو جائے یا معدوم ہو جائے، تو اس کی روایت جو ہے اچھی طرح نقل کی جائے، اچھی طرح اس کو روایت کیا جائے، اس کے لیے ہم کچھ شرطیں عائد کر دیں جن کی وجہ سے غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسری یہ ہو سکتی ہے صورت کہ پھر آپ بالکل ہی اس کی روایت سے اعراض کر لیں اور آپ اس پر توجہ ہی نہ دیں، اس کو یکسر نکار دیں۔ تو یہ دوسرا جو آپشن ہے اس کو تو آپ بھی تسلیم نہیں کر سکتے، چونکہ بالکل یکسر طور پر انسانوں کی روایت کو دنیا میں کوئی بھی نہیں نکار سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا ہی آپشن باقی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی روایت کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ضرور عائد کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے اور دیکھیے کہ ہمارے محدثین نے حدیث کی روایت کو تسلیم کرنے کے لیے کیا شرطیں عائد کی ہیں۔ ہمارے محدثین کو، ناقدین حدیث کو اس بات کا پورا ادراک تھا اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ بھئی حدیث کی روایت میں جو ہے جھوٹ بولنے کا بھی احتمال ہے اور غلطی ہونے کا بھی احتمال ہے، اس لیے انہوں نے روایت حدیث کو قبول کرنے کے لیے ایسی مضبوط اور اساسی شرطیں لگائی ہیں کہ ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد
جھوٹ بولنے کا احتمال بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور غلطی ہونے کا احتمال بھی بالکل نہ کے برابر رہ جاتا ہے. جو انہوں نے شرطیں عائد کی ہیں ان میں دو تو بالکل بنیادی شرطیں ہیں. نمبر ایک عدالت، کہ راوی کے اندر عدالت پائی جانی چاہیے، یعنی راوی عادل ہونا چاہیے. عدالت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندرون کا ایک ایسا ملکہ جو انسان کو اللہ کے ڈر پر، تقوی پر ابھارتا ہے اور ہر ایسی چیز سے بچنے پر ابھارتا ہے جو فسق و فجور کی قبیل سے ہو یا خلاف مروت ہو. اور اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ جس کے اندر عدالت ہوتی ہے وہ عاقل بھی ہوتا ہے، بالغ بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے اور ہر غلط چیز سے، فسق و فجور کی چیز سے، خلاف مروت چیزوں سے وہ دور ہوتا ہے. تو پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ راوی کے اندر عدالت پائی جائے. اب جس کے اندر عدالت پائی جائے گی تو جھوٹ بولنے کا تو امکان بالکل ختم ہو جائے گا، چونکہ جو عادل ہوگا تو اس کا دین اس کو جھوٹ بولنے کو بالکل روک دے گا. اور اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کبھی جھوٹ بول دیا ہو تو پھر وہ عادل ہی نہیں رہے گا. لہذا جھوٹ کا امکان تو اس شرط سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. دوسری شرط ہمارے محدثین نے لگائی ہے ضبط کی. صرف محدثین نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ بھئی کوئی عادل ہے، ایماندار ہے، سچا ہے تو ہم اس کی روایت کو قبول کر لیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ضبط کی شرط لگائی. اس لیے کہ عدالت کی صفت سے جھوٹ کی تو نفی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کا امکان بہرحال باقی رہتا ہے. تو غلطی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ضبط کی شرط لگائی. ضبط کی تعریف یہ ہے کہ جس نے روایت کو سنا ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح محفوظ کر لے، یاد کر لے، ضبط کر لے اور اس وقت تک وہ اس کو محفوظ کیے رہے جب تک کہ وہ اس کو آگے روایت کرتا چلا جائے. یعنی تحمل حدیث کے وقت سے لے کر ادا کے وقت تک وہ روایت اس کے پاس محفوظ چلی آ رہی ہو، اس کو ضبط کہا جاتا ہے. اب جب کسی راوی میں عدالت بھی پائی جا رہی ہے اور ضبط کی صفت بھی پائی جا رہی ہے تو پھر وہ محدثین کے نزدیک قابل قبول راوی بن جاتا ہے. اب اس کے بارے میں یہ امکان نہیں رہتا کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اس کے بارے میں ضبط کی وجہ سے غلطی کا امکان بھی نہ کے برابر ہو جاتا ہے، کم سے کم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی آگے بڑھیے، ہمارے محدثین نے صرف یہی دو شرطیں نہیں لگائی. چونکہ ضبط ہونے کے باوجود غلطی کا امکان اگرچہ کم سے کم ہو جاتا ہے لیکن بہرحال امکان تو باقی رہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ضبط اس کے اندر پایا جائے لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، چونکہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ اس سے بہرحال غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو عدالت اور ضبط کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے محدثین نے دو شرطیں مزید لگائیں تاکہ غلطی کا امکان جو باقی ہے تھوڑا بہت وہ بھی بالکل ختم ہو جائے یا بالکل نہ کے برابر چلا جائے. وہ دو شرطیں یہ ہیں، پہلی تو یہ کہ اس روایت میں کوئی شذوذ نہ پایا جائے. شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھروسے والا آدمی، معتبر راوی روایت نقل کر رہا ہو لیکن اس کی روایت کسی دوسرے راوی کے خلاف جا رہی ہو اور وہ دوسرا والا راوی اس کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہو، زیادہ ثقہ ہو. تو ثقہ کی روایت اگر اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف چلی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی روایت شاذ ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو غلطی کا امکان تھوڑا بہت تھا اس سے یہ بھی ختم ہو گیا. یہ بات کہ روایت میں شذوذ پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا اس کا اندازہ کرنے کے لیے جو مختلف روایتیں ہوتی ہیں ان میں موازنہ کیا جاتا ہے، ان میں سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ شذوذ ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک شرط جس کو ہم تیسری شرط کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر شذوذ نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی ایک شرط اور لگائی وہ یہ کہ روایت کے اندر کوئی علت قادحہ نہیں ہونی چاہیے. علت قادحہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باریک سی کمزوری، باریک سا نقص جو عام طور پہ نظر نہیں آتا ہے، بظاہر دیکھنے میں حدیث صحیح لگ رہی ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی علت ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسا بھی کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہونا چاہیے، ایسی بھی کوئی علت اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر ایک شرط اور ہے وہ یہ کہ وہ جو چین ہے پوری روایت کی جو سند ہے وہ مسلسل ہونی چاہیے، متصل ہونی چاہیے، اس میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ کہ راوی نے جو حدیث کو روایت کیا ہے، سنا ہے، تو اس نے تحمل کے جو الفاظ ہیں، تحمل کے جو طریقے ہیں، انہی طریقوں میں سے کسی معتبر طریقے سے سنا ہو. پھر اس نے جب اس کو آگے پہنچایا ہو، آگے ڈیلیور کیا ہو، ادا کیا ہو، تو جو ادا کے طریقے ہیں ان میں سے کسی معتبر طریقے کے ذریعے ادا کیا ہو. تو یہ 4-5 بنیادی شرطیں ہیں
اگر ہم ان کو خلاصے کے طور پر بیان کریں تو نمبر 1 راوی عادل ہونا چاہیے، نمبر 2 راوی ضابط ہونا چاہیے، نمبر 3 سند متصل ہونی چاہیے، نمبر 4 اس میں کوئی شذوذ نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 5 اس میں کوئی علت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ پانچوں شرطیں پائی جاتی ہیں تب جا کے ہمارے جو محدثین ہیں جو حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں وہ کسی حدیث پر صحت کا حکم لگاتے ہیں، اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر کمزوری کا حکم لگا دیتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف درجے ہوتے ہیں کہ کس درجے کی کمزوری ہے۔ اب اتنی مضبوط شرطوں کے ہوتے ہوئے یہ کہہ کر انسانوں کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو محض انسانوں کی روایتیں ہیں، کیونکہ یہ جو 5 شرطیں لگائی گئی ہیں دنیا میں ایسی شرطیں کسی بھی خبر کو کسی بھی روایت کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی۔ یہ تو ہمارے محدثین نے پہلے سے ہی جو ہے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی کڑی شرطیں لگا دی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اب غلطی کا اور جھوٹ کا امکان بالکل ہی معدوم ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو بشر کا یعنی انسانوں کا روایت کردہ ذخیرہ ہے اس لیے جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو دراصل یہ بات کہنے میں دوسروں کے مقلد ہیں۔ یہ بات رسولوں کے زمانے میں ان کے مکذبین نے، ان کو جھٹلانے والوں نے بھی کہی تھی کہ جب رسولوں نے ان کو دعوت دی تو کہنے لگے کہ تم تو بشر ہو، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہاری روایت پر تمہاری باتوں پر کیسے بھروسہ کر لیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ جب رسولوں نے ان کو دعوت دی تو کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ رسولوں نے جواب میں کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم ہیں تمہارے جیسے انسان بشر ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ ایسی ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو یہ بات کہہ کر کسی بات کو رد کر دینا کہ نقل کرنے والا بشر ہے، نقل کرنے والا انسان ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو بھائی اس دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی بات کو نقل کرنے والے انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسانوں ہی کی روایت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، البتہ اس میں غلطی کا امکان نہ رہے، خطا کا امکان کم سے کم ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کڑی سے کڑی شرطیں لگانی چاہیے، اور ہمارے محدثین نے جو کڑی سے کڑی شرطیں لگائی ہیں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ امید ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔